ندوی اسلامک وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، استغفر اللہ صرف وہ لوگ پڑھتے ہیں جو اپنی دنیا کو سکون، اپنی قبر کو نور اور اپنی آخرت کو جنت بنانا چاہتے ہیں۔ استغفر اللہ کا الفاظ ہے جو گناہوں کو مٹا کر دلوں کو پاک کرتی ہیں، زندگی کے دکھوں کو دور کرتی ہیں اور رب کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں۔ جو شخص سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اب استغفار سے متعلق 5 سوالات اور ان 5 سوالات کے جوابات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ سے دل کی بہت ہی گہرائی سے آپ سے اپیل اور ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، بہت مہربانی ہوگی۔ اگر آپ سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کے موبائل میں کچھ نہیں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ تو ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، کیا موبائل یا سوشل میڈیا پر استغفار کرنے سے وہی فضیلت حاصل ہوتی ہے جو زبان سے دل کے خشوع کے ساتھ استغفار کرنے پر ہوتی ہے؟ دوسرا سوال، ہم گناہ چھوڑے بغیر بار بار استغفار کرتے رہیں تو کیا یہ منافقانہ استغفار کہلائے گا؟ تیسرا سوال، کیا کثرت استغفار سے دنیاوی پریشانی جیسے ڈپریشن، سکونی اور معاشی تنگی بھی دور ہو سکتی ہے؟ چوتھا سوال، کیا استغفار صرف گناہ گاروں کے لیے ہے یا نیک لوگ، نمازی، حافظ، عالم بھی استغفار کریں؟ پانچواں سوال، کیا استغفار کو کسی خاص طریقے، وقت یا تعداد سے پڑھنا چاہیے یا جب چاہے جیسے چاہے پڑھ سکتے ہیں؟ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سوال نمبر 1، کیا موبائل یا سوشل میڈیا پر استغفار کرنے سے وہی فضیلت حاصل ہوتی ہے جو زبان سے دل کے خشوع کے ساتھ استغفار کرنے پر ہوتی ہے؟ پہلی بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ استغفار صرف الفاظ دہرانے کا نام نہیں بلکہ ایک دل کی کیفیت اور رجوع اللہ کا نام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اپنے رب سے مغفرت مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یہاں استغفار کے ساتھ توبہ کو بھی جوڑا گیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ محض زبان سے الفاظ پڑھنے سے مقصود حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ دل بھی ساتھ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مانگا کرتے تھے حالانکہ آپ کے کوئی گناہ نہ تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ استغفار محض الفاظ نہیں بلکہ ایک عبادت ہے جس میں دل کی حاضری، ندامت اور نیت ترک گناہ ضروری ہے۔ اگر کوئی موبائل پر استغفار لکھ رہا ہے لیکن دل غیر حاضر ہے تو وہ اخلاص اور عارضی کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، استغفار صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی سچائی سے ہوتا ہے۔ اگر آج کے دور میں ہم موبائل پر صرف استغفر اللہ ٹائپ کر کے سمجھیں کہ ہمارا دل صاف ہو گیا تو یہ استغفار کا مذاق ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی شخص موبائل پر استغفار کرتے ہوئے دل میں سچی توبہ کا جذبہ رکھتا ہو اور اس کا مقصد اللہ سے معافی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مقصد اصل نیت اور دل کی حالت ہے، الفاظ تو ذریعہ ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں سوال نمبر 2، ہم گناہ چھوڑے بغیر بار بار استغفار کرتے رہیں تو کیا یہ منافقانہ استغفار کہلائے گا؟ گناہ پر قائم رہتے ہوئے استغفار کی تکرار کرنا ایک نازک مسئلہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا، یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ لوگ جو ظاہری عبادات تو کرتے ہیں لیکن دل سے نفاق رکھتے ہیں، ان کے اعمال بیکار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی استغفار زبان سے کرے مگر نیت گناہ سے باز نہ آنے کی ہو تو یہ استغفار نفاق سے خالی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے، استغفار 6 لوگوں کے لیے ہے، جو ندامت محسوس کرے، گناہ چھوڑ دے، غلطی پر شرمندہ ہو، گناہ کی طرف واپس نہ لوٹے، فرائض ادا کرے اور حقوق العباد ادا کرے۔
یہ بیان واضح کرتا ہے کہ استغفار کی قبولیت تبھی ہوتی ہے جب گناہ چھوڑنے کی نیت ہو۔ اگر ہم صرف زبان سے استغفر اللہ کہتے رہیں اور دل میں گناہ کی خواہش باقی رہے تو ایسا استغفار قابل قبول نہیں ہوتا۔ تاہم امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کوئی گناہ سے مکمل طور پر باز نہ بھی آتا مگر دل میں پشیمانی ہے اور وہ استغفار کرتا ہے تو یہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ اسے نجات دے، یعنی استغفار چھوڑنے کی بجائے استغفار کرتے رہنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ کوشش بھی ہو کہ گناہ سے نجات حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں سوال نمبر 3۔ کثرت استغفار سے دنیاوی پریشانیاں جیسے ڈپریشن، بے سکونی اور معاشی تنگی بھی دور ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو یہ پیغام دیا گیا، اپنے اس ایسے ثابت کرے کہ استغفار صرف روحانی نفع نہیں دیتا بلکہ معاشی، خاندانی اور جسمانی سکون کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت استغفار کرے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے۔ یہ حدیث خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تسلی بخش ہے جو ذہنی دباؤ، پریشانی اور نا امیدی کا شکار ہے۔ روزانہ کثرت سے استغفار کرنا انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، جو شخص دل کی بے چینی، وسوسوں اور فکری پریشانیوں سے نجات چاہے وہ استغفار کو اپنا ساتھی بنا لے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ، صوفیہ اور اہل دل روزانہ سینکڑوں بار استغفار کیا کرتے تھے۔ آج کے نفسیاتی مسائل، ڈپریشن اور بے سکونی کا بہترین علاج یہ روحانی دوا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں سوال نمبر 4۔ یا استغفار صرف کہنا گناہ گاروں کے لیے یا نیک لوگوں کے لیے؟ نمازی، حافظ، عالم بھی استغفار کریں۔ استغفار صرف گناہ گاروں کا عمل نہیں بلکہ اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے انبیاء علیہ السلام بھی اس میں پیش رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خود آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دن میں 70 سے زائد بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تمام گناہ معاف ہو چکے تھے وہ بھی اتنی کثرت سے استغفار کرے تو ہم گناہ گار کس قدر اس کے محتاج ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگی کہ تعلیم چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ وہ دعا ہے جس میں اعتراف گناہ اور مغفرت کی التجا ہے۔ غور کیجئے کہ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے قریبی یا پاکیزہ ترین صحابی کو سکھا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار ہر بندے کی ضرورت ہے، چاہے وہ نیک ہو یا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، استغفار ان لوگوں کا بھی ہتھیار ہے جنہوں نے اپنی زندگی نیکی میں گزار دی تاکہ اللہ ان کے اعمال کو مزید پاک کر دے۔ یعنی استغفار نیکیوں کی حفاظت، دل کی نرمی اور عاجزی کا ذریعہ ہے۔ بڑے محدثین جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ استغفار کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، ہم علم پر جتنا فخر کرے اتنا ہی استغفار زیادہ کرے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں سوال نمبر 5 کا۔ کیا استغفار کو کسی خاص طریقے، وقت یا تعداد سے پڑھنا چاہیے یا جب چاہے جیسے چاہے پڑھ سکتے ہیں؟ استغفار ایک ایسی عبادت ہے جسے کسی بھی وقت، کسی بھی حال میں زبان اور دل دونوں سے کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی وہ لوگ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد اور فجر سے پہلے کا وقت استغفار کے لیے بہترین ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی اوقات میں منع ہے، بلکہ استغفار ہر لمحے جائز ہے اور باعث ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد 10 بار استغفار کیا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر نماز کے بعد، خاص طور پر فجر اور مغرب کے بعد استغفار کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ وقت مخصوص نہیں مگر نماز کے بعد سحر کے وقت اور گناہ کے بعد استغفار کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں استغفار کے لیے شریعت نے کوئی سخت قید نہیں بلکہ کثرت اور اخلاص اصل مطلوب ہے۔ اگر کوئی دل سے چاہے تو چلتے پھرتے سوتے جاگتے لکھتے یا سنتے ہر حال میں استغفار کر سکتا ہے، پس نیت صاف، دل میں سچائی اور اللہ سے قربت کا جذبہ ہو۔ اگر کوئی مخصوص تعداد یا وقت رکھ لے تو یہ بطور نظم ہو سکتا ہے مگر فرض یا واجب نہیں۔ اگر باتیں اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کر دیں، اور اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔